اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مادہ منویہ گاڑھا ہو جائے اور سختی بے بہا پیدا ہو جائے تو پیارے بھائی چھوڑ دیں سب حکیموں کو، چھوڑ دیں سب میڈیسن کو، چھوڑ دیں سب معجون، بھائی 2 چیزوں کا مرکب بنائیں اور رزلٹ پہلی خوراک پہ لیں۔ کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ صرف 2 چیزوں کا مرکب بنانا ہے۔ کاپی پنسل ہاتھ میں کر لیں، میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے حکیم محمد بلال عمرانہ اور ملتان سے میرا تعلق ہے، ہمارا ڈویژن ملتان ہے۔ تو پیارے بھائی میں آپ کو ایسے پیارے پیارے نسخے بتاتا رہتا ہوں جو چند ایٹموں پہ کام کرتے ہیں، مطلب چند ایٹم بنائیں، کھائیں اور فائدہ حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک سانسیں ساتھ دیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی فالوور ہیں، لائک کرنے والے ہیں، وہ سب دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا تو لائک اور فالو کر لیں اور نسخہ بھی نوٹ کر لیں۔ چیزیں کیا ہیں؟ 2 چیزیں۔ سب سے پہلے آپ نے لونگ لینا ہے، کرین پھل، دیسی لونگ لینا ہے۔ بڑا لونگ نہیں لینا کہ یہ بہت اچھا ہے جی سائز میں ٹھیک ہے، نہیں، دیسی لونگ چھوٹا اور کیپ سلامت ہو اس کی۔ اور موسلی سفید، بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستانی موسلی استعمال کریں، وہ زبردست ہے، صرف تھوڑی سی وہ ڈارک ہوتی ہے لیکن کمال کا رزلٹ ہے۔ انڈین موسلی مہنگی ہے، دکھنے میں اچھی ہے لیکن آرٹیفیشل، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستانی آئٹم استعمال کریں، دیسی چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور اس کے دام بھی کم ہے، ریٹ بھی کم ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ انڈین موسلی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ موسلی سفید آپ نے لینی ہے جناب 50 گرام، اس میں آپ نے صرف 10 گرام لونگ ڈالنے ہیں۔ ہر ایک لونگ اچھی طرح سے چیک کر لیں، اس کی کیپ موجود ہو، ڈنڈی موجود ہو، ایک مکمل شکل میں وہ موجود ہو۔ آپ اچھی طرح سے باریک پاؤڈر کر لیں لونگ کا، اس کو علیحدہ رکھ لیں، اور پھر موسلی سفید کو آپ دھوپ میں اچھی طرح سے خشک کر کے پاؤڈر بنائیں، بڑا زبردست پاؤڈر تیار ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں، ملا لیں۔ لو جی، آپ کا سبوک تیار ہے۔ اگر آپ اس کے ذائقے میں تھوڑی مٹھاس چاہتے ہیں تو مٹھاس کے لیے آپ نے اس میں صرف 20 گرام مصری، کوزہ مصری استعمال کریں پاؤڈر کر کے، نہیں تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اسے شوگر والا مریض کھا سکتا ہے، اسے بنا شوگر کے مریض کھا سکتا ہے، جن کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اسے صرف وہ استعمال کریں جو 18 سال سے لے کے اوپر ہے، یعنی 18 سال، 19 20 آگے چاہے وہ 100 سال کا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ہے چائے والے چمچ کا 1/4 حصہ، صبح اور شام۔ ضرورت پڑنے پر آپ 3 ٹائم بھی کھا سکتے ہیں۔ پانی کے ساتھ کھا کے اوپر سے نیم گرم دودھ ضرور پی لیں۔ جن لوگوں کے پاس دودھ نہیں ہے وہ نہ پئیں، ورنہ دودھ پی لیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کسی بازاری ڈبے والا دودھ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز تازہ دودھ زیادہ بہتر ہے۔ تو پیارے بھائی، پہلے دن آپ صبح دوپہر شام کھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو آپ نے جو کپڑا اوپر اڑا ہوا ہے نا وہ ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی اس کی مضبوطی، اتنی کامیابی ہے۔ اور مادہ تولید پوچھے گا بھائی آؤں کہ نہ آؤں، اب میں آؤں کہ نہ آؤں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ ہوگا۔ سوچیں گے تو ٹھیک، ورنہ ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنی پیاری چیز ہے، تو پیارے بھائی استعمال کریں۔ پہلی کی طرح دعاؤں میں یاد رکھیں، آئندہ ویڈیو کا انتظار کریں، وہ بھی آپ کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، جلدی آنے والی ہے مارکیٹ میں۔ آئندہ ملیں گے، اللہ حافظ۔